سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت الانبیاء میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو انبیاء کرام و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام ان کا ذکر خیر کرنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ اس پروگرام میں ہر روز ایک نبی علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، اور آج ہم سنیں گے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اور آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ان کی نسل میں سے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف جگہوں پر بالخصوص بات کریں تو سورہ یونس، اس میں سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں اور سورہ قلم میں یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام ان کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ کا نام مبارک یونس بن متا ہے، اور چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو اس لیے ذو النون اور صاحب الحوت یہ بھی آپ علیہ السلام کے دونوں لقب ہیں۔ آپ علیہ السلام بستی نینوا کے نبی تھے، اور یہ علاقہ دجلہ کے کنارے پر موجود تھا، اور 40 سال لوگوں کو بت پرستی اور اللہ کی توحید کی طرف آپ نے بلایا، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور شرک سے باز نہ آئے۔ تب آپ علیہ السلام نے عذاب کی خبر دی اور خود علاقے سے باہر تشریف لے گئے، اور ان کی قوم نے عذاب کی علامات کو واضح دیکھ کر تو انہوں نے وہ رجوع لائے اور سچی توبہ کی، تب ان سے عذاب وہ اٹھ گیا، عذاب ختم ہو گیا۔ آپ علیہ السلام پر کوئی جداگانہ الگ سے کتاب یا صحیفہ یہ تو نازل نہیں ہوا، البتہ وحی کے ذریعے بعض احکامات آپ پر نازل ہوئے، جس میں کئی انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح تذکرہ کیا ہے قرآن میں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان۔ بے شک اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد پیغمبروں کی طرف وحی بھیجی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے بیٹوں اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے انعامات ہیں، اور ان انعامات کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور مشہور اور معروف کلمات اور آیت کریمہ، سبحان اللہ، آیت کریمہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کے ہی توسط سے یہ امت کو اور ایمان والوں کو یہ ملی ہے، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بھی توجہ اللہ اور رضا بالقضاء، سبحان اللہ، اور ذکر الہی کی توفیق اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خاص علاقے کی طرف مبعوث کیا گیا۔ انبیاء کرام میں سے کئی ایسے ہزارہ انبیاء کرام جن کے علاقے، جن کے قبیلے اللہ نے ان کی طرف انہیں مبعوث کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور پھر خود حدیث میں ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے تمام مخلوق کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو آپ 40 سال تک درس توحید دیتے رہے، انہیں اللہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کا درس دیتے رہے۔ 40 برس آپ نے یہ مبارک عمل فرمایا، لیکن قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، قوم ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو پھر بالآخر یہی ہوا کہ آپ نے قوم کے لیے عذاب کی دعا کر دی،
اور پھر قوم نے بھی آپس میں مشاورت کی. وہ کہنے لگے کہ یونس یہ جو بھی ہمیں بلا رہے ہیں انہوں نے کبھی غلط بات نہیں کی, یہ تو مطلب ان کی جو باتیں وہ ٹھیک ہی ہیں. اب انہوں نے یہ عذاب کے بارے میں کہہ دیا ہے. اور یاد رکھو اگر تو اس قوم میں یونس علیہ السلام یعنی اسی طرح موجود رہیں گے پھر تو امن ہے, اور اگر یہ علاقے سے نکل گئے رخصت ہو گئے تو اس کا مطلب پھر ہمارے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اور ایسا ہی ہوا. حضرت یونس علیہ السلام نے اگلے دن وہاں سے سفر اختیار فرمایا, نکل گئے قوم. تو پھر یہ لوگ بھی سمجھ گئے اور عذاب کے علامات کو باقاعدہ انہوں نے جان لیا, اور یہ اپنے بچوں کو اور اپنے عورتوں کو لے کر نکلے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور دین یونس علیہ السلام کو قبول کیا, کلمہ پڑھا, یعنی ایمان والوں میں سے ہو گئے, اور انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ اس وقت کے کفار بھی یہ گمان رکھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہیں یعنی تو اگر مگر کی اس وقت کنڈیشن میں, لیکن کہتے ہیں نبی ہیں نا سچے تو پھر ہم پہ عذاب نہیں آئے گا, اور یہ یا موجود رہے تو پھر عذاب نہیں آئے گا. یہ کافر بھی کہتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب دے اور آپ اے پیارے محبوب ان میں موجود ہو. اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ انہیں عذاب دے. اور اس طرح کے کئی ایسے واقعات, ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ایسے بہت واقعات کہ آپ نے عذاب کے لیے دعا نہ مانگی, اپنے عذاب کے لیے دعا نہ مانگی, بلکہ یہ فرشتے آتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ پر اتنے ظلم کر دیے, ملا دیا جائے گا, بستی الٹ پلٹ کر دی جائے گی, لیکن آپ یہی فرماتے تھے کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے ایمان آئے, یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے. اور ایسا ہی ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے عذاب کر دیتے تو مکے والے بھی تباہ ہوتے, وہ آپ طائف گئے تو وہ بھی ہوتے, دیگر بھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے عذاب نہیں کی. اور ایسے صبر, بلکہ صبر کے بھی پہاڑ بن کر استقامت کے ساتھ آپ ٹھہرے, اور یا انہی نے کلمہ پڑھا یا ان کے نسلوں نے وہ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اور یہی جو پکے بھی دشمن تھے بعد میں ان کی نسلوں میں دیکھیں تو مسلمان ہوئے. ابو جہل جیسا پکا دشمن, لیکن ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ صحابی رسول بن گئے, کلمہ پڑھا صحابی رسول بن گئے. تو ایسے کئی ایسے بڑے بڑے پوری بستیاں ہیں کہ جن کے آنے والی نسلیں وہ ایمان لے کر آئیں. اس سے پتہ چلا ناظرین کرام حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول فرمائی. ہاں توبہ کر لیتا ہے انسان, سچی توبہ کرنے والے کے اللہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. شرک کفر جیسے برے اعمال سچی توبہ سے اللہ وہ بھی معاف فرما دیتا ہے. تو جو توبہ کر لیتا ہے رب اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے. ہاں یہاں ایک بات ہے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی اور وہ عذاب کا شکار ہوا, برباد ہوا. لیکن قوم یونس یہ توبہ کی مگر ان کے توبہ کو قبول کر لیا گیا. علماء نے ان کے جوابات دیے. ایک عذاب نازل ہو گیا, عذاب آ گیا, دیکھ لیا, مشاہدہ کر لیا, اب اس کے بعد توبہ نہیں ہے, اب اس کے بعد توبہ نہیں. تو فرعون نے چونکہ دیکھ لیا تھا ڈوبتے ہوئے یہ, تو اب کہہ رہا توبہ, تو اب تو کچھ بھی نہیں, اب تو وہ مشاہدہ اور وہ عذاب آ گیا, نازل ہونے سے پہلے توبہ کرتا تو پھر. لیکن قوم یونس نے عذاب کی علامات کو دیکھا, ابھی عذاب نازل نہیں ہوا, تو انہوں نے توبہ کی, اللہ نے توبہ کو قبول کر لی. توبہ جب اپنے وقت میں ہو تو توبہ قابل قبول ہے. یہ نہیں کہ جان یہاں اٹک ہے تو اب کہ اب توبہ ہے, اب تو جان نکل رہی ہے نا تو ختم. تو عذاب کا مشاہدہ کر لیا, باقاعدہ عذاب کو نازل ہوتے دیکھ لیا, تو اب توبہ کا دروازہ بند ہے, پھر ان کے لیے توبہ نہیں ہے, ورنہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ہاں جو عام گناہوں سے توبہ ہیں تو اس کا دروازہ وہ کھلا ہوا ہے. آدمی کیونکہ ابھی کوئی عذاب اور اس طرح کی صورت نہیں ہوتی, تو پھر آدمی چاہے جتنے بھی گناہ توبہ کرتا رہے. یہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ گناہ پر قائم بھی رہے اور توبہ بھی کریں, کیونکہ گناہ پر قائم رہتے ہوئے اگر توبہ ہے تو وہ توبہ نہیں ہے, وہ توبہ نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ سے مذاق کرنا ہے, وہ اللہ سے ٹھٹھا کرنا ہے. سچی توبہ یہی ہے کہ ندامت ہو, شرمندگی ہو, آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو, اور اگر کوئی ذمہ تلافی لازم آتی, کسی کا مال لوٹانا, یہ کرنا, زکاتیں نہیں دی تھی وہ دینا, نمازیں نہیں پڑھی تھی وہ پڑھنا, یہ تقاضے ہیں اس کے. لیکن سچی توبہ سے اللہ کفر اور شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ناظرین کرام, آپ علیہ السلام نے, حضرت یونس علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ عذاب تو ان پر نہیں آیا.
اب یہاں سے آپ نے ہجرت کی، یہاں سے آپ ہجرت، اچھا آپ کو ان کی توبہ کے بارے میں علم نہیں تھا، آپ اس سے باخبر نہیں تھے کہ وہ توبہ کر چکے، اس لیے عذاب اللہ نے موقوف کر دیا، تو لیکن آپ خود ہی یہ کیفیات ہوئیں کہ اب مجھے یہاں سے ہجرت کرنی، مجھے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اچھا اس کی کچھ وجوہات علماء نے بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ آپ اس لیے بھی وہاں سے گئے کیونکہ وہ قوم اگر کسی کے جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تو اسے قتل کر دیتے، مار دیتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی، تم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب آئے گا، اور عذاب چونکہ آیا نہیں تو آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مار دیں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، تو آپ نے اس لیے ارادہ کیا کہ یہاں سے سفر اختیار کر کے جاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے بھی کوئی وقت تو بیان نہیں کیا اتنا عذاب ہونے کا، تو یوں آپ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس حوالے سے کوئی خلاف واقع یا جھوٹ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن وہ قوم یہی سمجھتی اور وہ آپ کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کر دیتی جس کا آپ کو اندیشہ تھا، یہ بھی ایک وجہ بیان کی۔ دوسرا آپ نے یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی تنگی نہیں فرمائے گا اور آپ یہاں سے نکل جاتے ہیں اور ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ابھی اللہ کا چونکہ ہجرت کا حکم نہیں تھا تو یہ پھر معاملہ آگے وہ کشتی کا اور جو دریائی سفر آپ نے اختیار کیا پھر وہ سامنے آیا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ دریائی وہ سفر اختیار کرنے کے تو ایک بھری ہوئی کشتی تھی، اس میں بیٹھ گئے، اب کشتی جاتی ہوئی راستے میں کشتی رک گئی، تو ان لوگوں میں ایک انداز تھا کہ کوئی کشتی اگر ایسی رکتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ تم میں سے کوئی بھاگا ہوا اگر کوئی غلام ہے تو وہ بتائیں، اور وہ قرآن اندازی بھی ہوتی تھی جس کے ذریعے نام بھی نکال لیتے تھے کہ بھاگا ہوا غلام کون ہے۔ تو یوں انہوں نے آپ علیہ السلام سے بھی یعنی اس حوالے سے پوچھا تو آپ نے کہا میں ہی ہوں، یعنی آپ ہجرت کر کے آگے اور اللہ کا بھی حکم نہیں تھا، تو انہوں نے اٹھا کر آپ کو دریا میں پھینک دیا، اور وہ یہی کرتے تھے کہ اس غلام کو دریا میں پھینکتے تھے تبھی ان کی کشتی وہ آگے چلتی تھی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی دریا میں ڈالا تو ایک بہت بڑی مچھلی تھی، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ رب تعالیٰ نے اس مچھلی کی طرف یہ الہام کر دیا کہ یہ تمہاری خوراک نہیں ہے، نہ ان کے گوشت کو نوچنا ہے، نہ ان کی کسی طرح کوئی ہڈی کو تکلیف پہنچے، لیکن مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں آپ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والوں نے کوڑا ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، اپنے آپ کو ملامت اس طور پر کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا تو میں نے اس قوم کو کیوں چھوڑا، میں نے اس قوم سے ہجرت کیوں کر لی، تو یہ آپ کے اندر ایک اللہ کا یہ خوف بھی تھا، اور اس وجہ سے آپ اپنے آپ کو یہ ملامت فرمانے لگے۔ یاد رہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کا کام نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں، لیکن یہاں پہ جو واقعہ ہوا ایک جسے کہتے ہیں اولا کام، یعنی یہ کہ آپ وہاں رہتے، اسی قوم میں رہتے، لیکن آپ نے اسے ترک فرمایا، تو اس وجہ سے یہ دریا میں اور دریا سے مچھلی کے پیٹ میں، اور یہ مچھلی کی پیٹ کی قید آپ نے برداشت فرمائی۔ اب جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو کئی طرح کی تاریکیاں، اندھیرے، دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی۔ یونس علیہ السلام نے دعا مانگی، اے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور ہر عیب سے تو پاک ہے، بے شک مجھ سے بھیجا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو ارشاد فرمایا، اور ذُنُّون کو یاد کرو، یعنی حضرت یونس کو، جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اور اللہ نے اس پکار کو سن لیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور انہیں اس تنہائی اور وحشت کے غم سے اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے آ کر اس مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال دیا، لیکن جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، ناظرین کرام، یہ بعض اقوال کے مطابق 3 دن، 7 دن اور 40 دن
بھی قول موجود ہے کہ آپ اتنا مچھلی کے پیٹ میں رہے اور آپ کا جسم ایسا ہو گیا جیسے ایک پیدائشی بچے کا ہوتا ہے، جسم پر بال نہ تھے، اور یوں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے کمزور بھی آپ ہوئے۔ اس نے جب ڈالا تو آپ ایک گویا کہ بیماری کی کیفیات میں تھے، یعنی گویا کہ بیمار ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اور ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا۔ پھر آپ باہر آئے تو اللہ نے آپ مکھیوں سے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے کدو کے یہ بیل اگی اور جس کے ذریعے آپ کو سایہ ملا، کیونکہ سایہ تو تھا نہیں کوئی، اور بکری باقاعدہ آ کر آپ کو اپنا دودھ پلا دیتی تھی۔ یہ اللہ جیسا نظام چاہے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جب تندرست ہوئے، شفا یاب ہوئے، تو پھر قوم کی طرف آئے اور وہاں ایک چرواہے کو دیکھا تو اس سے پوچھا، بات چیت کی، تو اس چرواہے نے کہا کہ ہمیں تو یونس علیہ السلام نے عذاب سے ڈرایا تھا تو ہم تو کلمہ پڑھ گئے، اب ہم انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو پھر اس چرواہے کے ذریعے قوم کی طرف پیغام بھیجا اور فرمایا میں یونس ہی ہوں۔ پھر آپ قوم کو، پھر وہ آپ کی جو امت تھی ان کی آپ تربیت فرماتے رہے اور اللہ کے دین پر استقامت کی تلقین آپ انہیں فرماتے رہے۔ ناظرین کرام، یہ جو دعا تھی جسے آج ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، آیت کریمہ کا ورد سبحان اللہ مبارک ورد ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ مبارک ورد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں، اسم اعظم نہ بتاؤں جس کے ساتھ جب دعا کی جائے گی قبول ہوگی، سوال کیا جائے گا پورا کیا جائے گا، اور وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی، ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے لیے خاص ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا گیا جو مسلمان اپنے مرض میں 40 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اگر وہ مرض میں مر جائے تو اسے شہید کا اجر ملتا ہے، اور اگر شفا پا جائے تو بخشا ہوا ہے، شفا پاتا ہے، سبحان اللہ۔ آج بھی ہمارے یہاں ماشاءاللہ آیت کریمہ کا ورد اور آیت کریمہ کے ذریعے سے دعائیں مانگی جاتی ہے۔ ہاں یہاں ایک غلط فہمی ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت کریمہ جب بھی پڑھیں تو 1.25 لاکھ ہی پڑھنا ہوگا۔ 1.25 لاکھ کی فضیلتیں، معمولات بزرگوں کے اپنی جگہ ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں، آپ 1.25 لاکھ سے کم بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے روایت 40 مرتبہ کی بھی سنی، تو 40 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے ذریعے دعا مانگ لیں، تو یہ ورد میں رہنا چاہیے۔ آج اصل میں ہم اپنے دکھ دکھڑے غم ادھر ادھر سب جگہ سناتے ہیں، رب کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے، جہاں سے قبول کو نہیں۔ مچھلی سے نکل کر، مچھلی کے پیٹ سے نکل کر یونس علیہ السلام باہر آ گئے، سبحان اللہ، اور اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی۔ انہیں مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، انہیں دریا کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، سب اندھیروں سے اللہ نے نجات بخشی۔ آج ہم بھی اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ ہاں جو اللہ سے ڈر کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈریں تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، راستے بنا دیتا ہے، اور ایسا راستہ بناتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے مجھے رزق مل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے یہ مبارک اور پیارے انبیاء کرام علیہ السلام، یہ ان پر بھی آزمائشیں آئیں، اور کتنی آزمائشوں سے گزر کر پھر بھی اپنی قوم کے پاس انہیں تبلیغ اور انہیں اللہ کے دین کے احکامات وہ سکھاتے رہے۔ آج دیندار لوگوں پر بعض اوقات کچھ آزمائش آتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، دین کے بارے میں معاذ اللہ کئیوں کو وساوس شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع لانا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، ان وسوسوں کو نہ بھٹکنے دیں اپنے قریب بھی، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاتے رہیں، رب سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ خیر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو آیت کریمہ بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ آیت کریمہ سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے اسے ذکر کیا اور ایمان والوں کے لیے فرما دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایسے ہی ایمان والوں کو بھی ہم نجات دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک سیرت، کردار، انداز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء کا دے